کیونکہ ہمیں جو سب سے بڑا فکر اس وقت ہے وہ ہمیں پرزنرز کا ہے، قیدیوں کا. وہ قیدی جو انڈر ٹرائل ہیں فور مائنر کرائمز، وہ قیدی جنہوں نے آدھے سے زیادہ اپنا سینٹنس کر دیا ہے، اگین ناٹ فار مرڈر بٹ اور وہ قیدی جو بیمار ہیں، ان سب کی ریلیز. اور پروونشل گورنمنٹس نے 3,000-4,000 ہزار قیدیوں کی لسٹ بھی بنا دی تھی. وہ سپریم کورٹ نے انفارچونیٹلی سارا اسٹے کر دیا ہے. یہ ہے پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر شیرین مزاری، جو کہ 2 اپریل کو سوچ سے بات کر رہی تھیں کہ قیدیوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا کتنا خطرہ ہے. بہت سے ممالک نے جیلوں میں اس جان لیوا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں 101 قیدیوں میں وائرس کی تصدیق اور کافی زیادہ میں وائرس کی موجودگی کا خدشہ ہے. سپریم کورٹ نے اس کے بالکل متضاد جانے کا فیصلہ کیا ہے. کچھ ہائی کورٹس جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ پہلے ہی معمولی نوعیت کے مقدمات جن سے امن عامہ کی صورتحال کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو میں ملوث قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کر چکے تھے. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت بھی 20,000 قیدیوں کی رہائی پر غور کر رہی تھی، لیکن 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے ایسے تمام احکامات کو منسوخ کر کے حکم دیا کہ قوانین پر ہر حال میں عمل درآمد کیا جائے گا. ایک استثناء ان زیر سماعت مقدمات میں قید افراد کو دی گئی جن کو سزا ملنے کی صورت میں 3 سال سے کم کی سزا ملنی تھی، لیکن ان قیدیوں کی اکثریت پہلے ہی ضمانت پر رہائی کی اہل تھی. 7 اپریل کے فیصلے نے نہ صرف موجودہ اسیران کی رہائی سے انکار کیا بلکہ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کے جاری کردہ رہائی کے احکامات کو بھی منسوخ کر دیا، جس سے ممکنہ طور پر کرونا وائرس کے مزید کیسز جیلوں میں آئیں گے، جس سے اسکریننگ کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں ہے، جس سے پاکستان کے 77,000 سے زائد قیدیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، جو کہ 58,000 کی گنجائش والی 114 جیلوں میں قید ہیں، اور کچھ جیلوں میں تو صورتحال مزید ابتر ہے. سوچ نے مزید جاننے کے لیے اس شعبے کے 2 ماہرین سے بات کی. There are 5 prisons which are at most risk, and I would even categorize these prisons as being the sort of hotbeds of a possible outbreak of the coronavirus inside prisons. Your over-occupancy rate lies between a range of 145% to about 48% over what the actual capacity should be. So if you're talking about creating isolation units, self-quarantine measures, isolation, social distancing, none of that is possible, at least in these prisons. لیکن آخر ہماری جیلوں میں گنجائش سے زیادہ افراد کیوں ہیں؟ اس کی بیشتر وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہاں زیر سماعت مقدمات کی قیدیوں کی تعداد ہے. پاکستان میں تقریباً 70% قیدی اب تک اپنے مقدمے کا فیصلہ آنے کے منتظر ہیں. اتنی بڑی تعداد میں انڈر ٹرائل پرزنرز جیلوں میں کیوں ہیں؟ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ 3 سے 7 سال سزا والے جرائم میں لوگوں کو ضمانت پر رہا کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے، مگر عدالت نے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی. دوسری وجہ سیکشن 497 کا پروہیبٹری کلاز. یہ انگریز کے زمانے سے موجود ایک ایسا قانون ہے جس کے مطابق سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کو ضمانت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا ہوتا ہے، ٹرائل سے بھی پہلے. یہ قانون پریزمپشن آف انوسنس کے آئینی اصول کے منافی ہے. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے پرول اور پروبیشن نظام کی ناکامی ہے. پاکستانی قانون اکثر اقسام کے قیدی جو کہ اچھا رویہ رکھتے ہیں ان کو جیل سے باہر اپنی سزا کو 2/3 حصہ کاٹنے کی اجازت دیتا ہے، جس کو پرول کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا استعمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر سندھ کے پرول بورڈ کی آخری نشست 2015 میں لگی تھی. اسی طرح پروبیشن کا استعمال بھی ایک سزا کے طور پر بہت کم کیا جاتا ہے. پروبیشن آرڈیننس 1960 کے مطابق نسبتاً غیر سنگین جرائم کے مرتکب مجرموں کو پریزن بھیجنے کی بجائے کمیونٹی سروس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر ایسا کیا جائے تو پریزنس پر بھی بوجھ کم ہوگا اور بہت سے لوگ معاشرے کے فعال ممبرز بن سکیں گے. اس کے ساتھ گرفتار کرنے کے اختیار کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. We really need to re-evaluate those, whether we can put in a mechanism of issuing tickets and warnings and reprimands for non-serious offences, because we really need to use
custodial measures as a last resort for the most serious of offenders. जेलों में कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए चंद इक़दामात फौरी तौर पे लेना बहुत ज़रूरी है। जेलों को मुनासिब तबी सामान और अमले की शदीद ज़रूरत है। जैसा कि अभी सिंध की सिर्फ 2 जेलों के पास हरारत जानने वाले थर्मल गन्स मौजूद हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए शवाहिद से मालूम हुआ कि मुल्क की जेलों में 800 डॉक्टरों की नशिस्तें खाली पड़ी हैं। इसी अदालती कार्रवाई से ये भी मालूम हुआ कि 1500 कैदियों की उम्र 60 बरस से जायद है और तकरीबन 1200 खवातीन कैदी ऐसे भी हैं जिनके साथ उनके बच्चे भी रह रहे हैं। अगर उनसे माशरे को खतरा नहीं है तो उनको रिहा कर देना चाहिए। इसी तरह कम खतरनाक ज़ेर समात मुकदमात के कैदियों और परोल के लिए अहल कैदियों को भी रिहा कर देना चाहिए। Prisoners are no longer being produced in courts. They have no idea what's happening with their trials. Lawyers are finding it very difficult to go meet their clients. Family and friends can no longer visit. And then added to this is the complete fear of the virus making its way inside, and there being very little help because there's very little equipment out there. बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि बहुत सारे कैदियों के लिए इस वबा से बचने का कोई रास्ता नहीं है।